Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will study subnormal, its definition and a theorem about subnormal groups. تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ سب نارمل ہوتا کیا ہے کہ a subgroup H of G is said to be subnormal if H occurs in some normal series. یعنی اگر کسی وہ سب گروپ نارمل سیریز میں موجود ہے تو وہ سب نارمل ہے. اگر وہ سب گروپ ہے لیکن نارمل سیریز میں کہیں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تو وہ پھر سب نارمل نہیں کہلائے گا. دوسرے لفظوں میں کہ اگر ایج سب نارمل ہے تو دین دیر مسٹ ایگزسٹ اے نارمل سیریز کنٹیننگ ایج. یعنی اگر کوئی سب نارمل ہے تو لازماً وہ کسی نہ کسی نارمل سیریز کا حصہ ہوگا. میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل کہ ایک نارمل سیریز ہے G equal to G0 containing G1 containing G2 containing G3 and so on containing Gi minus 1 containing Gi containing so on. یعنی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کنٹیننگ جی کے فار ایگزامپل ای ہے تو آئیڈینٹی پہ وہ نارمل سیریز ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں جو اگر ایج آپ کا وہ سب نارمل ہے تو وہ کوئی نہ کوئی جی آئی کے برابر ہوگا کسی کے, ویئر ایج ایکول ٹو جی الفا. الفا آپ کا وہ 1 بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتا ہے, اینی نمبر ہو سکتا ہے. یعنی فار سم آئی ایکول ٹو الفا. تو یہ آپ کا سب نارمل ہے کہ کوئی G2 3 4 5 یا G10 ہے تو 10 کو الفا فرض کر لیا تو وہ G10 ایکول ٹو ایج, دیٹ از آپ سب نارمل, کیونکہ وہ کسی نہ کسی نارمل سیریز میں ہے. اچھا, نیکسٹ ہم ایک تھیورم پڑھنے لگے ہیں کہ تھیورم یہ ہے کہ پروو دیٹ انٹرسیکشن آف اینی آف ٹو نارمل انٹرسیکشن آف ٹو سب نارمل سب گروپس آف جی از اگین اے سب نارمل ان جی. جیسے کوئی دو سب گروپس کا انٹرسیکشن سب گروپ ہوتا ہے, 2 نارمل سب گروپس کا انٹرسیکشن وہ بھی نارمل ہوتا ہے, تو سب نارمل کا جو انٹرسیکشن ہے وہ سب نارمل ہی ہوگا. یہ ہم نے پروو کرنا ہے. تو یعنی یہ پروو ہم نے کرنا تھا کہ انٹرسیکشن آف 2 سب نارمل سب گروپس آف جی از اگین سب نارمل. اگر ہم فرض کر لیں کہ ایچ اور کے کوئی 2 سب نارمل ہیں تو سب نارمل کی ابھی ہم نے یہ ڈیفینیشن کی کہ کوئی اگر جو بھی سب نارمل ہے وہ کسی نہ کسی نارمل سیریز کا حصہ ہوتا ہے. تو ہم 2 نارمل سیریز ڈیفائن کرتے ہیں جو ایچ اور کے کو کنٹین کرتی ہیں. تو پہلی نارمل سیریز میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ G equal to G0 containing G1 containing G2 so on containing Gi فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ایج ہے, containing Gi plus 1 and so on containing جی کے فار ایگزامپل ای ہے. نارمل سیریز نے آئیڈینٹی پہ ختم ہونا آتا ہے تو یہ ایک نارمل سیریز ہے اور ایک دوسری نارمل سیریز ہم بنا لیتے ہیں جس میں
آپ کا کے سب گروپ کنٹین ہے تو اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جی ایکول ٹو جی ناٹ کنٹیننگ H1 کنٹیننگ H2 کنٹیننگ H3 اینڈ سو آن کنٹیننگ Hj فار ایگزامپل ہے آپ کا K containing Aj+1 and so on containing HL فار ایگزامپل کہ HL آپ کا E ہے، E پہ یہ نارمل سیریز ختم ہو جاتی ہے. تو یہ دو نارمل سیریز ہیں نمبر 1 اینڈ 2. یہ پہلی میں GIH ہے اور دوسری میں HJ آپ کا K ہے. یہ دو چونکہ H اور K آپ کے سب نارمل تھے تو یہ دو نارمل سیریز میں موجود ہیں 1 اور 2 میں. 1 میں آپ کا H ہے، 2 میں آپ کا K ہے. اگر آپ غور کریں میں ان دونوں کو 1 اور 2 کو میں ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتا ہوں. وہ کیسے کہ کنسیڈر آپ یہ کر لیں کہ G ایکول ٹو جی ناٹ کنٹیننگ G1 کنٹیننگ G2 کنٹیننگ G3 وہ میں نے نہیں لکھ رہا اینڈ سو آن کنٹیننگ GI ایکول ٹو H. اچھا آپ H کو H انٹرسیکشن H ناٹ نہیں لکھ سکتے کیونکہ جیسے G کو ہم نے G ناٹ فرض کیا ہوا ہے، H کو H ناٹ ہم اسی سینس میں جیسے G ایکول ٹو G ناٹ ہے H ایکول ٹو H ناٹ ہے. تو A کا انٹرسیکشن جیسے A انٹرسیکشن A آپ کو پتہ ہے وہ A انٹرسیکشن A وہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ وہ A ہی ہوتا ہے نا. تو G انٹرسیکشن G ہوا تو H ناٹ بھی H ہے تو H انٹرسیکشن H ناٹ وہ H کے ہی برابر ہوا. تو اسے آپ یوں لکھ سکتے اور یہ کنٹین کرتا ہے یعنی H کنٹینز کر رہا ہے H انٹرسیکشن H1 کا کوئی اور اگر سب گروپ ہے تو وہ H کے اندر ہی آ جائے گا اس کے اندر، یعنی یہ کنٹین کرتا ہے اس کو. اٹ کنٹینز یعنی یہ میں نا ان کی ریفائنمنٹ اس کی بنا رہا ہوں 1 کی یا 2 کی، یہ دونوں کی سمجھو یہ ریفائنمنٹ آ رہی ہے. H انٹرسیکشن اٹ کنٹینز H انٹرسیکشن H1 اٹ کنٹینز H انٹرسیکشن H2 اینڈ سو آن کنٹیننگ H انٹرسیکشن HJ. اور HJ آپ نے یہاں پہ K کو فرض کیا ہوا تو اسے آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ H انٹرسیکشن K. کیا لکھ سکتے ہو؟ H انٹرسیکشن K. آپ نے اس کو H انٹرسیکشن J کو یہاں پہ K فرض کیا تو یہ کنٹین اس طرح کر رہا ہے اینڈ اٹ کنٹینز H انٹرسیکشن J+1 اینڈ سو آن. آگے آپ چلتا جائے گا سلسلہ H انٹرسیکشن یہ HL آپ کا کیا تھا؟ وہ E تھا تو H انٹرسیکشن HL تو H کا جیسے E کے ساتھ انٹرسیکشن کیا آئے گا؟ H انٹرسیکشن E وہ E آنا ہے نا. تو HL بھی تو آپ نے E فرض کیا تو اس کو H انٹرسیکشن HL بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ کس کے ایکول آیا جی؟ E کے ایکول آ گیا. اسے آپ نمبر 3 کہہ سکتے ہیں. تو یہ 1 اور 2 کی یہ سمجھو ریفائنمنٹ ہے. ریفائنمنٹ میں H انٹرسیکشن J آ چکا ہے تو HJ کا کیا ہے؟ K ہے. اب چونکہ نارمل سیریز میں G2 نارمل ہوتا ہے G1 میں G3 G2 میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ GI جو ہے وہ GI-1 میں نارمل ہے. یعنی میں لکھ دیتا ہوں وہی آبزرو that each term of G
is subgroup of G and GI. آپ کو پتہ ہے کہ نارمل ہوتا ہے GI-1 میں. سو جو ایج انٹرسیکشن J ہے، ایج انٹرسیکشن H J، وہ J-1 میں نارمل ہوا. یہ کس میں نارمل ہے؟ ایج انٹرسیکشن H J-1 میں. اور ایج انٹرسیکشن J کا مطلب کہ ایج انٹرسیکشن K ہے. J سے مراد ایج J، یہاں پہ آپ نے K فرض کیا تھا، تو ایج انٹرسیکشن J کا مطلب کہ ایج انٹرسیکشن K از سب نارمل، کیونکہ یہ نارمل سیریز میں آ گیا ہے نا، ایز ریکوائرڈ. یہی ہم نے پروو کرنا تھا. یہاں پہ اگر آپ کو کچھ امیجز نظر نہیں آ رہے تو وہ آپ ذرا کلیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کا تھیورم تھا. تھینک یو جی.